بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 1.5 ہفتے میں پیٹرول کی 60 روپے قیمت میں اضافے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم حکمرانوں کو کوس رہے ہیں کہ انہیں غریب عوام کا خیال نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ حکومت پاکستان چلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ آپ کبھی زمین میں کاشت کریں اور اس کو مناسب کھاد پانی اور بیج لگائے بغیر اس سے اپنی مرضی کی فصل حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوشش بڑے جوش اور جذبے سے جاری ہے کہ پانی دیا نہیں، بیج لگایا نہیں اور مسلسل اپنی قسمت کو کوستے ہیں۔ تو کوئی حالات کو، کوئی بارش نہ آنے کا شکوہ کر رہا ہے، کوئی اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں، لیکن ہمارے کرتوت 19ویں صدی کے تقاضے بھی نہیں پورے کرتے۔ غلط سمت میں جا کر کوئی کیسے منزل تک پہنچ سکتا ہے، یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کوئی امت مسلمہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی امریکی سازش کو، کوئی سابقہ حکمرانوں کو کوس رہا ہے، کوئی حکومت وقت کو۔ زمینی حالات کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گڑبڑ ایک رات پہلے تو نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے 9 مہینے کی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہی معاملہ ملک اور قوم کی ترقی میں بھی ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی نے لوگوں کی خوشیاں چھین لی ہیں، لائف سٹائل اتنے برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں کہ لوگ کئی دہائیاں پیچھے چلے گئے۔ لیکن آج کبھی ہم امریکہ کو کوس رہے ہیں، کبھی ہم رشیا سے تیل نہ لینے کی بات کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک پالیسی ایسی نہیں ہے جو ہمیں اس بحران سے بچانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ کھینچ تان کے معاملات چل رہے ہیں۔ کووڈ-19 نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، اور رہتی کسر یوکرین اور رشیا کی جنگ نے پوری کر دی۔ میں اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کیسے اس وقت دنیا میں رہنے والوں کے لیے، ہر انسان پر بری طرح اثر انداز ہوگی۔ چائنا جو دنیا کی 30% سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ذمہ دار ہے، اور وہاں کی اگر معیشت متاثر ہوتی ہے تو پورے عالمی بحران جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کرونا میں چائنا کی انڈسٹری دنیا کی ڈیمانڈ پوری نہ کرتی تو نہ وینٹیلیٹر ملتا، نہ ویکسین اور نہ ہی ماسک۔ اب یہی حالت رشیا اور یوکرین کی جنگ سے پیدا ہو رہی ہے۔ رشیا اور یوکرین دنیا میں سب سے زیادہ گندم اور دیگر غذائی اجناس فراہم کر رہے ہیں۔ اس وقت بھارت کا نمبر آتا ہے جو غذائی اجناس کی امپورٹ پہ پابندی لگا چکا ہے۔ اب ایسے میں پوری دنیا میں غذائی اجناس کے بحران کا خطرہ ہو گیا۔ رشین تیل کے بغیر قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں۔ نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ یورپ بھی کانپ گیا، اور اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح روس کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ معاملہ کتنی دیر چلتا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر یہ زیادہ دیر چلا تو آپ 200 روپے پیٹرول تو کیا 500 لیٹر پیٹرول کو بھی ترس سکتے ہیں۔ خیر، پاکستان میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ جولائی تک اس ملک میں جتنی مہنگائی ہو جائے گی، اس سے خدا نہ خواستہ افراتفری کا خطرہ ہے۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین ٹوٹنے کا خطرہ، اور جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے اور کسی کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو طاقت کے بل پر وہ کسی اور سے چھین لے، اور دوسرا وہ جو اپنا گھر بار اور دیگر چیزیں اگر اس کے پاس ہے تو اس کے بدلے میں یہ خرید لے، ورنہ فاقہ اس کی قسمت۔ ہمیں حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ کر اپنی تیاری کریں۔ ہم تو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو سیاسی عدم استحکام لے ڈوبا ہے۔ سیاستدان ہی نہیں، معاشرہ خود اتنا خود غرض ہو چکا ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ کاروباری اور سیاسی اشرافیہ عالمی معیشت کی اصل صورتحال سمجھنے کے لیے مختلف ٹکڑے جوڑ کر واضح تصویر بنانے کے لیے بے قرار ہے، لیکن سب کچھ دھندلایا ہوا ہے، کیونکہ صرف ایک خوراک اور توانائی اس دنیا کو بڑے بحران سے دوچار کر سکتی ہے، اور رشیا اسی ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے۔ کئی ممالک مہنگائی کو روکنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کر رہے ہیں، جس سے نئے کاروبار شروع کرنے اور مزید روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان پہ نظر ڈالیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست پہ سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والے لیڈر ہیں، اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے لیے۔ دن میں 2-3 دفعہ آ کر عوام کو بتاتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، امریکہ نے سازش کیوں کی، یہ غدار ہے، پاکستان کی مشکلات کی وجوہات یہ ہیں۔ عمران خان پاکستان کی مشکلات کو لگے تالے جو ہیں مسلسل غلط چابی سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایک ہی تقریر میں وہ کئی باری متضاد بات کر جاتے ہیں۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خطرناک راستے پہ چل پڑے۔ کبھی کہتے تھے اللہ کا شکر ہے عدم اعتماد آئی، پہلے تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب میں اپنے سیاسی مخالفین سے نمٹوں گا۔ جب عدم اعتماد کامیاب ہونے لگتی ہے تو پہلے امپائر کو نیوٹرل نہ رہنے کی منتیں ترلے کرتے ہیں۔ ملک ریاض کو آصف زرداری کو منانے کے لیے کہتے ہیں، اور جب کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اس کے امریکی سازش بنا دیتے ہیں۔ کرسی سے ایسا چپک جاتے ہیں کہ آئین، قانون اور اداروں کی چیخیں نکلوا دیتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو سب پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آج عمران خان کے شر سے
نہ سیاسی مخالفین محفوظ ہیں، نہ عدلیہ، نہ اسٹیبلشمنٹ۔ کبھی کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اداروں کا کام حکومت کی مدد کرنا ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امپائر نیوٹرل رہے، اور پھر اگلے دن کہتے ہیں امپائر حکومت چھوڑ کر انہیں سپورٹ کرے۔ عمران خان ایسی ضد کر رہے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنا کھلونا چھن جانے پہ کرتا ہے۔ کبھی نیوٹرل کو کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دو ورنہ خدا نہ خاصا ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، مجھے وزیر اعظم بنا دو ورنہ نیوکلیر اثاثے خطرے میں ہیں، مجھے وزیر اعظم بنا دو ورنہ فوج تباہ ہو جائے گی، مجھے وزیر اعظم بنا دو ورنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے وزیر اعظم بنا دو ورنہ اس ملک پر ایٹم بم گرا دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو ورنہ چوروں کو لانے سے بہتر ہے کہ میرے ساتھ ڈوب جاؤ۔ عمران خان نے اس وقت ملک کو ایک مذاق بنا دیا۔ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آزادی چاہیے کس سے۔ ابھی تک تو امریکہ نشانے پہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کو شکست کیسے دینی ہے۔ خود کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو جائے گا لیکن آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا آج الیکشن ہونے کے بعد عمران خان کو حکومت دے دی جائے تو آئی ایم ایف سے پاکستان کی جان چھڑانے کی حکمت عملی کچھ ہے ان کے پاس؟ کیا یہ سچ ہے کہ رشیا صرف اس صورت میں پیٹرول فراہم کرے گا جب عمران خان وزیر اعظم ہوں گے؟ عمران خان اپنی تقریروں میں بحیثیت وزیر اعظم کئی دفعہ اقرار کر چکے ہیں کہ ان کو حالات کا اندازہ ہی نہیں تھا، تو کیا اب ان کو حالات کا اندازہ ہو گیا؟ اس وقت عمران خان کا اولین مقصد یہ ہے کہ حکومت مل جائے تو پھر دیکھیں گے۔ گزشتہ دور میں بھی وہ کرسی پر بیٹھ گئے لیکن ان کی جگہ بدنامی کا کام کسی اور کو کرنا پڑا۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ بے شک آپ نیوٹرل رہیں لیکن لوگ جانتے ہیں پاور سب کے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے۔ چوروں کا ٹولہ ملک کو جہاں لے کر جا رہا ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ شفاف الیکشن تک جدوجہد جاری رہے گی۔ قوم بھائی تیاری کرے، لانگ مارچ کے حوالے سے اگلا لائحہ عمل کا اعلان ہفتے کے دن جلسے میں کروں گا۔ جبکہ عمران خان اپنے دور حکومت کے 3 سالہ سابقہ حکومتوں کو معاشی بدحالی کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے، لیکن آج ان کے جانے کے بعد 5 ہفتے میں صورتحال یہ ہے کہ معیشت کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کی آؤٹ لک یعنی مستقبل کا معاشی منظرنامہ جو ہے اس کو سٹیبل سے نیگیٹو کر دیا۔ موڈی نے پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال کو غیر مستحکم قرار دیا اور پاکستان کی ریٹنگ B3 رکھی ہے اور آؤٹ لک مستحکم سے منفی ہو گئی، یعنی بیرونی معاشی خطرات کے باعث پاکستان کی رینکنگ نیگیٹو ہے۔ غیر ملکی فائنینسنگ حاصل کرنے کے لیے غیر یقینی صورتحال سے رینکنگ منفی ہوئی۔ مہنگائی کے باعث بیرونی معاشی صورتحال بگڑ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور کرنسی پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور سیاسی خطرات کی وجہ سے معاشی مستقبل غیر یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ سیاسی حالات کے باعث آئی ایم ایف شرائط پر عمل درآمد میں مشکلات درپیش ہے۔ مہربانی ہے چائنا کی کہ اس نے پاکستان کو $2 ارب 30 کروڑ قرضہ ری فائنانس کرنے پر اتفاق کر لیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک ہم مانگ تانگ کے گزارا کریں گے؟ کیوں آپ ہمسایہ ممالک سے نہیں سیکھ رہے جو اسی آب و ہوا میں ترقی کی طرف گامزن ہے؟ کرپشن بھارت میں بھی ہے، کرپشن بنگلہ دیش میں بھی ہے، لیکن وہ ترقی کی طرف ہے، اور ادھر نہ تو ہم احتساب کرتے ہیں نہ ملک کو آگے جانے دے رہے ہیں۔ پورا ملک اور قوم لیڈروں سمیت ماضی کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔